جی السلام علیکم رحمۃ اللہ ناظرین، میں غلام مرتضیٰ ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں آج آپ کے ساتھ۔ تو آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے بزرگ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں انٹرویو میں کہ جن کا تعلق کشمیر سے ہے۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے نا وہ 93 ایئرز سے زیادہ ہو چکی ہے۔ 1930 کی ان کی پیدائش ہے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر خلیفہ عبد المومن، جو کہ 1960 میں یہاں کینیڈا آئے کشمیر سے۔ بنیادی طور پر ان کا تعلق کشمیر سے ہے، جموں سے ہے۔ یہ بڑی مشہور فیملی جو ہے وہ کشمیر کی، اور جن کا تاریخ احمدیت میں بہت بڑا ذکر ہے، نور الدین جمونی صاحب، جن کو پہلے خلیفہ کا لقب جو ہے نا وہ دیا گیا تھا مہاراجا کی طرف سے۔ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بڑی تاریخ ہے۔ ویسے ان کی تھوڑی بہت ایج کی وجہ سے، آج کل کچھ بیماری کی وجہ سے اتنی یاداشت جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی دیر لگتی ہے۔ تو ہم آج انٹرویو کرتے ہیں ان سے، اور پھر ان کے ساتھ ان کے بھتیجے ہیں حفیظ صاحب، جو خلیفہ عبد الحفیظ، یہ بھی جو ہے نا بڑی تاریخ ہے ان کے پاس بھی کینیڈا کی۔ تو ہم آج ان سے بات کرتے ہیں، ان دونوں سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کچھ ان کو یاد آ رہا ہے خلیفہ عبد المومن صاحب کو، اور پھر ساتھ ان کی مدد کریں گے خلیفہ عبد الحفیظ صاحب۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ کوئی پرانی یادیں کچھ حال تازہ تو ہو ٹھیک رہی ہے، ہیں؟ کچھ بتائیں یاد ہمیں۔ پرانی یادیں تو ہیں، مگر اب ذرا ہماری میموری میں تھوڑی کمزوری ہے۔ چلیں کوئی نہیں، جتنا کہ آپ کو یاد آ رہا ہے، جہاں جو آپ کچھ بھول گئے وہاں خلیفہ حفیظ صاحب آپ کی مدد کریں گے۔ انہیں مجھ سے زیادہ ہے، میری ہسٹری ان کو زیادہ پتہ ہے۔ ہاں جی، اسی لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ دکھائیں کہ آپ اور آپ کی فیملی ایک پوری تاریخ ہے کشمیر کی اور کینیڈا کی بھی، کیونکہ میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب آپ کینیڈا آئے 1960 میں۔ تو خلیفہ حفیظ صاحب آپ بتائیں، پہلے انٹروڈکشن کروا دیں کہ آپ کو خلیفہ کیوں کہنا شروع ہوئے، اپنی فیملی کا انٹروڈکشن کروا دیں ذرا۔ فیملی سے پہلے تو میں اپنا بھی کرا دوں گا کہ میرا نام خلیفہ حفیظ ہے، میں ڈاکٹر مومن خلیفہ کا بھتیجا ہوں۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کا نام تھا خلیفہ عبد المنان۔ ان کے والد تھے خلیفہ عبد الرحیم صاحب، وہ تھے ہوم سیکٹری کشمیر کے اندر، اور ان کے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے تھے خلیفہ عبد المنان میرے والد صاحب، اس کے بعد تھے خلیفہ عبد الوہاب، انہوں نے ساری وقت گجرات کے اندر سروس انڈسٹری کے جنرل مینیجر رہے۔ اس کے بعد یہ ہیں مومن صاحب ڈاکٹر۔ اچھا، تو ان کے بارے میں تو تفصیل سے بتائیں گے۔ ان سے چھوٹے تھے خلیفہ عبد الوکیل۔ اچھا، ان کو سن 1966 میں یہاں پہ کینیڈا آئے، ان کو بہت موقع ملا جماعت کی خدمت کرنے کا۔ آفس کے اندر مہدی صاحب کے دور میں وہ آفس مینیجر تھے، بس ایک ہی وہ آدمی تھے، پورا یہ مشن ہاؤس انہوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ اور ان سے چھوٹے تھے خلیفہ عبد العزیز، جو ایک وقت میں امیر بھی مقرر رہے، ایڈیشنل امیر بھی رہے، اور اس کے بعد نائب امیر تھے وہ، وکالت تک نائب امیر رہے۔ بالکل۔ تو وکالت سے ان کا پیشہ تھا، بڑے دلچسپ، ہسمکھ، اور ساری جماعت ان سے واقف ہے، اور ہر معاملے میں خلفاء کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ یہاں تک کہ جو کوئی معاملہ ادھر ہوتا تھا نا، ہمیں یاد ہے مہدی صاحب ان کو کہتے تھے خلیفہ صاحب چلو نا ذرا لندن جا کے مسئلہ حل کر کے آؤ۔ تو اب پھر کس طرح آپ کے سارا خاندان جو ہے نا وہ کشمیر کا جموں کے رہنے والے تھے؟ جی اوریجنلی جموں کے تھے رہنے والے، اور وہاں پہ کس طرح گئے، ہمارے پردادا نور الدین جو گجرات سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو بہت شوق تھا قرآن سیکھنے کا، تو وہ ان کو پتہ چلا کہ حکیم نور الدین صاحب بھیرے سے ان کا تعلق ہے، اور قرآن کے علم کے وہ بہت ماہر ہیں، تو وہ بھیرا گئے ان کے پاس۔ تو اس زمانے میں وہ گئے ہوئے تھے حج پہ، تو انہوں نے ان کو کہا آپ یہیں ٹھہریں۔ اس زمانے میں یہی تھا، جو کسی کا شاگرد بنتا تھا وہ ادھر ہی رہتا تھا، یہ تکلفات نہیں تھا کہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، آئے ہو تو چلے گا۔ وہ انہی کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے۔
اچھا یہ اس وقت تک کہ جب تک کہ ان کو ملازمت ملی مہاراجا کے دربار میں ایز اے شاہی طب جی مولانا حکیم نور الدین صاحب کو، جی تو وہ خلیفہ نور الدین کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے. ٹھیک ٹھیک پیشے کے لحاظ سے وہ خطیب سمجھیں، بڑی خوش خطی تھی ان کی، اور ادھر ہی وہ ان کے ساتھ رہتے تھے. ٹھیک ٹھیک تو جب شروع میں یہ گئے ہیں نا جی تو ان کو بڑا شوق تھا اذان دینے کا. اچھا وہ مہاراجا کے جموں میں بالکل اجازت ہی نہیں تھی مسلمانوں کو اذان پابندی دینے، تھی اذان پابندی تھی. تو انہوں نے صبح اذان دینی، جی تو لوگوں نے مہاراجا کو شکایت لگائی کہ یہ کیا ہے جی یہاں پہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں. تو انہوں نے حکیم نور الدین کو بلایا اور کہا مولوی صاحب یہ جو آپ کا خلیفہ ہے نا اس کو منع کریں، یہاں وادی میں ہمارے یہ اذان نہ دیں، جی مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک تو اب دونوں کا نام نور الدین تھا، جی تو ایک کو تو ان کو حکیم صاحب کہتے تھے یا مولوی صاحب. جی تو ہمارے پردادا کو انہوں نے، وہ مہاراجا نے خلیفہ کا، وہی خلیفہ کے نام سے وہ مشہور ہو گئے. تو وہ لقب بن وہ گیا لقب بن گئے کہ پھر چونکہ دفتری کاروبار میں تنخواہ ملنے میں ہر جگہ پہچان کے لیے ان کے ساتھ خلیفہ لگ گیا. تو اس سے ان کا نام جو ہے نا خلیفہ نور الدین، اس طرح ان کا نام خلیفہ بن گیا. اور وہ پھر سارا سلسلے میں جہاں بھی ان کا ذکر آیا ہے اس کے اندر خلیفہ ہی آتا ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر محمد صاحب کچھ یاد ہے کہ آپ جب پارٹیشن ہوئی ہے کشمیر سے ہجرت کرنی پڑی 1947 میں، تھوڑا بہت یاد ہے؟ آپ 17 سال کے ہوئے ہوں گے. ہاں میں خاص تو نہیں، سب کچھ یاد ہی ہے. ہاں جی تو کچھ تھوڑا کیونکہ بتائیں کس طرح ہوا ہو. بات یوں ہے کہ ہمارے پھر ذرا فیملی وغیرہ جی پاکستان آنے کا تھا، تو ہم تو سری نگر میں تھے. جی تو ذرا والد صاحب بھی جب بھی اگر ان کو رہنا پڑا، جی کیونکہ 6 مہینے جموں، 6 مہینے سری سری نگر. نگر، اچھا تو جا رہنا ہے تو ہماری ڈیوٹی ان کے ساتھ. تو ویسے جو ہے ریگولر اسکول وغیرہ گرمیوں میں وہ دربار کے ساتھ پوری فیملی جی جموں اور سری نگر، یہ موومنٹ ہر سال ہوتی ہے. ہاں جی اس کا مطلب ہے جس وقت دربار موو ہو رہا ہے، اچھا پورا مہاراجا کا پورا سیٹ اپ مہاراجا کا جاتا وہ ان کے ساتھ جاتا. جی تو یہ اس طرح مہاراجا کے ساتھ پھر حکیم مولوی نور الدین آئے، جی وہ مہاراجا کا، تو یہ خلیفہ نام جہاں سے وہ پڑا ٹھیک اور جو خلیفہ چلتا رہا. ٹھیک. تو ہمیں زیادہ موقع ملا. مہاراجا کو دیکھا آپ نے؟ مہاراجا کو دیکھا، بلکہ مہاراجا نے ہم کو دیکھا، کیونکہ مہاراجا ہمارے اسکول آتا تھا اچھا اور آ کے ہمارے ساتھ شیک ہینڈ کرتا تھا، اچھا جو کچھ بھی ہے. ٹھیک تو مہاراجا کا جو ہے وہ عام مہاراجا کی برتھ ڈے ہے، جی برس گنڈ ہاں کو جی کہتے ہیں. جی تو وہ مہاراجا کے برس گنڈ میں اسکول میں مٹھائی ملتی تھی. اچھا اچھا ویسے بھی ایکٹیویٹی جو ہے جی اس میں مہاراجا کا رول ٹو اسٹوڈنٹس جی کوائٹ کاپولر اور مہاراجا کے جس کو برس گانڈ کہتے ہیں جی وہ اس دن ایک قسم کا جشن ہی سمجھیں. ٹھیک ٹھیک اسکول میں بھی چھٹی ہوتی تھی. جو اسکول جو ہے وہ مہاراجا سری نگر میں، جی اور سری نگر جو ہے اس کے سینٹر سے جیلم ریور گزرتا ہے، جی جس میں کشتیاں ہیں. یہ جی اس میں مہاراجا کی جو ہے دربار اور وہ جو ہے کشتیاں جی اور شکارا. ستارہ، ہاں جی اور ستارہ بھی کہہ لیں، ڈونگا کہہ لیں، ہاؤس بوٹ کہہ لیں، جی وہ یہاں سے جب وہ گزرتا تھا جی تو اسکول کے پورے کے پورا
دیکھنے کے لیے آتے تھے انہیں. ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی اچھا کیونکہ اس دن جس دن مہاراجا کی برسگنڈ ہوتی تھی جی اس دن مٹھائی اسکول میں بڑھتی تھی. بنتی تھی اچھا اچھا تو وہ بچوں کو مٹھائی ملتی ہے ٹھیک تو وہ یہ مشن اسکول کی بات ہے تو اچھا تو ویسے دربار جو ہے وہ 6 مہینے جموں 6 مہینے سری نگر. سری نگر تو اس میں اسکول اور سارے جتنے کرے وہ جانے گا. ویسے میرا زیادہ ٹائم جو ہے جی وہ سری نگر میں گزرا. کیونکہ ہمارے ساتھ ہی دربار میں اس کا مطلب ہے کہ ہماری فیملی میری اور جو فیملی ہے اس کے سب سے امپورٹنٹ ممبر جو ہیں جی وہ خلیفہ نور الدین جمونی تھے جی جو ان کے اور خلیفہ نور الدین جمونی جی کی حفاظت کرنا ایک قسم کی نظر رکھنی جی کہ یہ کہیں گر نہ جائے یا کوئی نہ اچھا یا ان اچھا کا پکڑ کے ہاتھ پھیرنا سین میں. تو اس کا میرا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ عبد الرحیم جو کہ میرے والد صاحب سے جی جن کے جو ساری اولاد جو ہے جی وہ ساری فیملی جو ہے جی وہ سب کچھ اراؤنڈ دی خلیفہ نور الدین جمونی کے ہیں. گرد گھومتی ان تھی. کی ان کے اشارے پر ان کے تو اس میں جو ان کے ہونے میں جی رہنے میں سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے جو میری ہے جی تو جو کہ ان کو جن کو پنجابی کہنے لتاڑا ہاں جی کہ لتاڑا ان کے اور ان کے پیٹ پہ مٹھیاں مارنی ہیں. ہاں جی تو خلیفہ نور الدین جتنی دیر زندہ رہے جی اتنی دیر ہم ان کے ساتھ رہے ٹھیک اور ان کی یہ جو ہے ان خدمت کی کرتے غذا ان کا کھانا ان کی کیا یعنی ہر چیز جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہی ہے حکمران ٹھیک جو وہ ٹھیک کے اور اس میں ذمہ یہ ہے کہ جو ٹریول کرتے تھے 6 مہینے جی جموں 6 مہینے سری نگر ٹھیک تو اس میں تبدیلی اس کو وہاں سہاں دربار کہتے تھے تو دربار جو ہے وہ 6 مہینے سری نگر 6 مہینے کشمیر. جی تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو ہے انسٹرکشن گھر میں یا وہاں کے جو کچھ بھی ہے جی اور سارے مہمان جو آتے تھے سب کچھ ان سب کو پتہ تھا کہ جہاں تک خلیفہ نور الدین جمونی کا تعلق ہے جی ہی از دا کنگ اس کا اشارہ اس کا یہ اگر آیا ہے تو ان کو اگر یہ کارپیٹ پسند آیا ہے تو انہوں نے کہا یہ مجھ کو چاہیے وہ ہمارے والد صاحب جو کہ ان کے بیٹے ہیں لے کر دیتے ان کو لے کے کاٹ کے جو کہتے تھے وہ دیتے تھے. یہ میرا مطلب ہے ہر خواہش ان کی پوری ہوتی تھی. کشمیر خلیفہ نور الدین جو ہے ہی از دی کی مین اور ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں لتاڑا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ قبر مسیح دے نال ہاں جی کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ تحقیق کریں کہ قبر مسیح کے دریافت میں بڑا نام تھا نور الدین جمونی کا آپ کے جو ہے دادا کا. یہ وہ بتایا نا کہ کس طرح خلیفہ اول درس دے رہے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے اندر ذکر آیا جی اپنا وادیوں کا کہ اس طرح وادیاں ہوں گی اونچے پہاڑ ہوں گے اور بادل جو ہے نا اس طرح ان کے ساتھ نیچے ہو جائیں گے اور وہ گزریں گے. تو وہ جب ذکر آیا نا تو خلیفہ اول نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا کہ حضور یہ جو آپ وادی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں یہ تو مجھے خلیفہ نور الدین نے مجھے سنایا ہوا یہ ایک واقعہ. انہوں نے کہا کیا واقعہ سنا؟ انہوں نے کہا اسی طرح کا نقشہ کہ ادھر ہے. انہوں نے کہا بلاؤ خلیفہ نور الدین کو سنائیں. پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے ادھر حیضہ پھیلا ہوا تھا تو محلہ کدھر کا قبر پیر میٹھا میں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی خلیفہ نور الدین کے کہ ادھر جا کے نا منادی کریں. وہ جا کے وہ منادی کرتے تھے کہ لوگوں ادھر
हैजा फैला हुआ है, इससे ये एहतियात करो, वो एहतियात करो। तो उसी सिलसिले में ये उधर गए तो किसी ने उधर एक इन्होंने कब्र देखी, तो इन्होंने दरियाफ्त किया, तो लोगों ने बताया कि ये शहजादा यूसुफ की ये कब्र है, और उसकी सिमत भी यहूदियों की तरफ थी। उधर के बच्चों का जेवर और जो लिबास बिल्कुल वो बनी इसराइल वालों का था। तो उन्होंने काफी वो ये वाक़या जब इन्होंने ये सुनाया ना, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि आप जाएं उधर और 6 महीने रहें और उसकी पूरी तहकीक करके आए। खास जिक्र जो आता है हर जगह वो ये है कि खलीफा नूरुद्दीन चंदा गो भी थे, काफी वो करते थे। उन्होंने कहा जी मैं जाऊंगा, सारा खर्चा अपना मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। तो इसका फिर उन्होंने आके बताया सारा, और ये यहाँ से ये मामला फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने और भी तहकीक की, लेकिन यहाँ से ये कब्र मसीह का आगाज हुआ दरियाफ्त। जी, फिर सारी तहकीक जिसकी बुनियाद पर फिर वो मसीह कश्मीर में जो किताब थी वो फिर उसकी बुनियाद थी जो के शुरू की खलीफा नूरुद्दीन जमूनी ने। जी हाँ, ठीक। खलीफा नूरुद्दीन जमूनी जी के जिम्मे हमारा ड्यूटी, जी हम स्कूल को किडनी थे, शुरू से उनके साथ अटैच थे। उनका अगर इस ये कमरे में है तो उस कमरे में वो रहेंगे। उनके साथ मैं, भाई वहाब और मैं इकट्ठे, उनको कभी अल्लाह छोड़ा नहीं। ये मैं बीच के बाद में कह रहा हूँ, बीच में काफी जो गुजारा और उनकी लंबी जिंदगी वो सारा, मगर ये है कि टिल ही डाइड, यानी आई फील माई सेल्फ कि आई प्रोनाउंस खलीफा नूरुद्दीन जमूनी एज प्रोनाउंस डेड। अच्छा, हाँ, तो उनके कमरे में बैठते हैं, वो ठीक थे, उठे, वो गए वॉशरूम में, वापस आए मेरे सामने, वो वहीं वो फोटो हो गए। दिस इज इंसिडेंट खलीफा नूरुद्दीन जमूनी। कितनी एक उम्र थी उस वक्त उनकी? किसी खलीफा नूरुद्दीन की उम्र कोई मुझे नहीं 100 साल की समझे। चलें, ठीक है। तो चलें अब इसका नाज़रीन हम पार्ट 1 जो है वो यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो लंबी वीडियो नहीं, इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में करेंगे। तो अगले पार्ट 2 में इसकी आगे की कहानी जो है ये दोनों चचा भतीजा से जो है वो शुरू करेंगे। तो अभी इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 शुरू करते हैं इसके बाद हम।